درمیانی قد سے اطول تھوڑا سا لمبا تھا، لیکن حضرت مقام آپ کے چچے بڑے لمبے قد کے، بڑے ہیکل گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے۔ آپ زبیر ابن عوام بڑے لمبے قد کے تھے، ان کے کندھے پر بال بچے پکڑ کر چڑھ جاتے تھے، عرب کے شیروں میں شمار تھے، رسول پاک کے حواری کہلاتے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب مجمع میں یہ آتے تو اللہ کے نبی بھی نظر آتے، انہیں کوئی دیکھتے معجزے کے طور پر آپ کا قد بڑا نظر آتا تھا، تو یہ آپ کا معجزہ اطول من المربوط اکثر من المشدد۔ کہاں انہوں کی چیز دنیا کی صفائے فضہ، پہلے زمانے میں کمالات مصورین گردن بنانے میں دکھائی۔ یہ ٹیکسلا ہے، یہاں محتمہ بند کی تصویر بنائی گئی، محتمہ بند تصویر چاول پر تصویر بنائی، انعام جو رکھا ہے وہ گردن پر رکھا کہ گردن کیسے بنائی جاتی ہے۔ راوی کہہ رہا ہے کہ آپ کی گردن کی تراش ہوتی، آج تک کوئی مصور ایسی حسین گردن نہ بنا سکا ہوگا۔ کہ صفائے الفضہ، یہ گردن چاندی کی طرح چمکتی تھی، اب یہ حصہ اوپر ہوتا ہے، مٹی لگتی رہتی ہے، جب یہ چاندی کی طرح چمک رہا ہے باقی کسی کا کیا حال ہے؟ یہ لمبا ہے، اس کو لے کر ایک کہتے ہیں لمبا موصول ما بیان لمبا یا سرہ بشعر الیمنی الخط، باریک کالی لکیر تھی لمبا سے لے کر ناک تک، آپ کے پستان مبارک پر اور آپ کے پیٹ مبارک پر بال میں، یہاں اشرہ ذراعین واحد منا کیا ہے، یہ بالوں یہ بالوں پر آپ کے ہلکے ہلکے چمکدار یہ بال تھے، آپ کے طویل زندائیں، یہ کلائیاں ہیں، کلائیاں آپ کی لمبی کلائیاں، اور دخم القراتین جوڑ جو ہے، جہاں جہاں جوڑ ہے انتہائی آپ کے جوڑ جو مضبوط تھے، متماسک، گوشت آپ کا گدھا ہوا تھا اور ڈھیلا ڈھیلا گوشت نہیں تھا، پورے جسم تھے آپ علیہ السلام، نہ بہت موٹاپا نہ بہت سوکھے، حسین، اللہ نے اعتدالی جسم، اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے عطا کیا اعتدالی جسم آپ کا۔ یہ ہاتھ پاؤں شسر الکفین والقدمین، عورت کے سکے ہوئے ہوں کمال حسن ہے، مرد کے لیے فرمایا ہاتھ پاؤں آپ کے پرگوش تھے، سیل الاطراف، انگلیاں آپ کی باریک اور لمبی، باریک پتلی اور لمبی، آپ نے اس جھگلیاں میں بھی اس میں بھی انگوٹھی پہنی ہے، کبھی اس میں پہنی کبھی اس میں پہنی، اور اس کا جو انگوٹھی تھی وہ یعلا بن ابی امیہ نے بنائی، اور اس انگوٹھی کی حفاظت معاہدین صحابی کرتے تھے، اور اس کا جو نگینہ تھا اس پر لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، اس نگینہ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ نقش ختم کر کے وہاں لکھ دیا کفا، انہوں نے لکھا نعم القادر اللہ، بہترین قدرت رکھنے والے اللہ۔ عمر بن خطاب نے لکھ دیا کفا بالموت واحدا، حضرت علی نے اپنے انگوٹھی پر لکھ دیا الملک للہ، سب نے فنا ہو جانا ہے ملک اللہ۔ امام باقر نے اپنے انگوٹھی پر لکھ دیا سکتر باللہ، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ حضرت حذیفہ نے اپنے انگوٹھی پر لکھ دیا الحمدللہ۔ بعض روایات کا آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی انگوٹھی پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے عرش کے اوپر کے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا سوائے آدم کے، آدم کو کہا جائے گا ابو محمد، محمد کا باپ ابو محمد کہا جائے گا۔ تو میرے آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے رہے، سیرت میں چند باتیں آپ علیہ السلام کی سن لیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ علیہ السلام کے میلاد اقدس میں تھا کہ مجمع سے گھول میں ہو گیا، خاص اپنی امتیازی حیثیت نہیں، غریب امیر کر رہنا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے عریش بنا دے جھوٹی، بعد میں پڑا عرش تخت ہو جس تخت پر آپ بیٹھتے ہیں نمایاں ہو کر، یہ بدری لوگ دیہاتی آتے ہیں آداب سے واقف نہیں، اور آپ کے پاس آپ نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں یا تعاون عقدی،
یہ میری ایڑیاں رونتے رہے، جناب رونا سعودی میرے کپڑے چھیلتے رہے اور کھینچتے رہے، میں انہی کے اندر رہوں گا، میں اپنی امتیازی شکل کیسے کروں؟ حالانکہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے جواب، آپ کے بادشاہوں کے تاج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ مجمع میں گھل مل کر رہے، مزاج اقدس بھی یہ تھا، یعنی بات یسر الغیب پہ جب باہر کا دیہاتی آدمی آتا اور بول رہا ہے آپ سے آداب کے خلاف، اور میں باہر کا آدمی آؤں سابق کیا اپنی باتیں شروع کر دوں، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہیں، وہ ہاتھ چھوڑتا، اللہ کے نبی چھوڑ ادھر طرف اگل فقط جلیہ، جب بات کسی سے کرتے پوری طرح مڑ کر دیکھتے، یہ نہیں ہے یہ غریب آدمی ہے، یہ دیہاتی آدمی ہے، بلکہ دیہات والے آتے آپ یہ تمام اصحاب ان سے حال حوال پوچھتے تھے کہ کیا حالات ہیں۔ آپ علیہ السلام کے علاج اقدس میں جی رہے تھے، لاکھوں کا روپیہ گھوڑا، آپ کی مجلس میں کسی کا عیب بیان نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے رشتہ داروں میں، برادریوں میں ایک دوسرے کے عیب کی توہ لگانا، بلکہ یہ فرمایا کہ عیب آ جائے اس عیب پر پردہ ڈالنا۔ ایک آدمی آئے سیدنا عمر بن خطاب کے پاس، اور وہ آئے اور کہا ہے عمر، جاہلیت کے زمانے میں میری بچی پیدا ہوئی، میں اس کو قبر میں دفن کرنے دے دیا، وہ روئی، میں واپس لے آیا، پھر اسلام آ گیا، ہم ایمان لے آئے، میری بچی سے گناہ ہوگا، یہ نہیں ہے کیا گناہ ہوگا، میری بچی کو پتہ لگا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے، انہیں چھری دی اور چھری لے کر میں پہنچ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کا ہم نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اے عمر، رشتہ دار آئے ہوئے اس کے رشتے کی تھی، اور اگر وہ پوچھتے کہ یہ داغ کس کا ہے، جب میں اپنی بیٹی کا عیب بیان کروں، اب سنیں عمر بن خطاب نے فرمایا یہ طائبہ، یہ مومنہ، یہ عفیفہ، وہ پاک ہو چکی ہے، مومنہ عفیفہ بن چکی، اگر تو نے اس کا عیب ظاہر کیا میں تیرا منہ پھیر دوں گا۔ ہم نے کسی کا عیب دیکھا، کسی مسلمان کا عیب دیکھا، لیکن اس کا رونا اور اس کی توبہ نہیں کی، وہ کتنا رویا، کتنا توبہ کیا، ہم اس کو اچھال رہے ہیں، اب بتاؤ آدمی اللہ کے غضب میں آئے گا یا نہیں؟ ایک گورنر نے حضرت ابو درداء سے کہا، اے ابو درداء، دمشق کے جو آوارے اور رندے لوگ ہیں ان کے نام مجھے لکھ دو۔ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، ان کے بیٹے تو اس کا نام تھا بلال، ابو درداء کے بڑے بیٹے، درداء اس کی بیٹی، تو درداء بلال اس کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ اس نے کہا ابا جان میں لکھ دوں؟ فرمایا اگر تو نے دمشق کے آوارے لوگوں کا نام لکھنا ہے رندوں کا، تو پہلا اپنا نام لکھ، اور وہ جو عیب تلاش کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عیب والا ہے، وہ سب سے زیادہ عیب والا۔ صحابہ کرام سفروں میں ہوتے ہیں تو دو صحابہ بڑے اونچے درجے کے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم ذرا سو رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کھانا تیار کر لیں، جو سادہ سا کھانا ہوگا۔ وہ سو گئے، اٹھے تو دیکھا وہ بھی سویا ہوا ہے، اسے کہا بھائی کھانا تیار نہیں کیا؟ اس نے کہا کھانا تیار نہیں کیا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ فرمایا انک نعوم، تو بڑا نیندریلا ہے، نیند کرنے لگا، جاؤ رسول پاک علیہ السلام سے ایدام اور سالن لے آؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے خیمے میں گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں سے کہہ دو انہوں نے کھانا کھا لیا، سالن کھا لیا۔ وہ ڈر گئے، دونوں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو سالن نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا میں نبوت تمہارے دانتوں میں گوشت لگا، تو ہم نے اس کا گیلا کیوں کیا؟ کیا کہا اتنا نعوم، اور یہ نندریلا اتنا بھی برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہمارے لیے۔ فرمایا گناہ ہو فلیستغفر لکما،
اس سے کہو وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گی جس کا گیلا کیا۔ تو میرے دوستوں، معاشرہ حسین بنتا ہے جب ہر ایک دوسرے کے عیب حسن آئے گا۔ کہیں گند پڑا ہے، مٹی اٹھا کر ڈال دو۔ گند کو پھیلانا شرفاء کا کام نہیں، شرفاء کا کام نہیں۔ ایک شہر مجلس لگی ہوئی ہے اور مجلس میں بدبو آئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا وضو کر رہے۔ عبداللہ ابن جریر بجلی آئے، جریر ابن عبداللہ، یہ بڑے حسن یوسف اللہ نے انہیں عطا کیا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا ہم سارے وضو نہ کریں؟ فرمایا نعم الفقیہ انت فی الاسلام و نعم الفقیہ فی الجاہلیہ، جاہلیت میں بھی سمجھدار تھا، اب بھی سمجھدار ہے۔ یعنی سارے وضو کر لیں، اس کا عیب چھوڑ جائے، اس کا عیب چھوڑ جائے۔ صاحب حق کے حق کا احترام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسجد نبی میں سما نہیں سکتا، جہاں سے ہم باب سلام میں داخل ہوتے ہیں یہ حضرت عباس کا گھر یہاں تھا، تو انہوں نے کہا وہاں پر تتقون کی نون نیچے کا ذکر کیوں نہیں، وہاں پر خلافت عثمانیہ والوں نے یہ بتایا یہاں روشن دان کی تھا حضرت عباس کے گھر۔ باہر گئے، وہ گھر جو تھا فرمایا کہ میرا ارادہ ہے مسجد نبی میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مانی کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، اب گھر آپ کو دینا پڑے گا، قیمت جو لگانی ہے لگا دو، یہ ہبہ عطیہ کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر فیصل مقرر کرو، کون قاضی ہو، میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے۔ فرمایا ابی ابن کعب کا، ابی ابن کعب کو بلایا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجمع زیادہ ہو گیا، میں کہتا ہوں گھر بیچ دو، مسجد میں شامل کر دو، یا خوشی سے پیسے شامل کر دو، یہ نہیں مانی گا تو آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا عمر آپ نہیں دے سکتے، اس کی رضا کے بغیر اس کا گھر نہیں دے سکتے، یا مسجد ہے یا کوئی چیز۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے یا سنت سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا سنت سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ سنت مجھے بھی بتاؤ۔ کہا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا اور اس میں 12,000 گائے ذبح کی خوشی میں، 20-30,000 بکریاں ذبح کی، لوگوں کو دعوت کی کہ اللہ نے فرمایا ہے میرا گھر بناؤ، بیت المقدس، مقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس پڑھنا اکثر۔ فرمایا کہ اللہ پاک کا گھر بنانا شروع کیا، جتنے اگلے دن دیکھتے گری پڑی، جتنی تعمیر ہوتی اگلے دن دیکھتے گری پڑی ہے۔ جنات کو حکم دیا بڑے بڑے پتھر لائے، پھر اگلے دن دیکھے گر پڑے۔ اللہ سے کہا میرے اللہ کیا وجہ ہے، ہم تو آپ کا گھر بنا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ہمارا گھر تو بنا رہے ہیں لیکن یہ جس کی زمین ہے اس کو راضی کیا ہے۔ ان کو بلایا، اس کو بلایا کہ اتنے پیسے اور لے لو، اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اتنے پیسے اور لے لو، اس نے کہا نہیں۔ آخر کہا اچھا تو کیا لینا چاہتا ہے بول۔ اس نوجوان نے کہا میں لوں گا 10,000 کنتار، ایک کنتار ہے گائے کا چمڑا پھیلائیں اس میں جتنا سونا آ جاتا ہے۔ بعد نے کہا 10,000 دینار کو نہیں کہتے، میں ایک کنتار لوں گا، ایک کنتار سونا۔ سلیمان علیہ السلام چونک اٹھے، اتنے پیسے، اس پر اللہ کی طرف سے فیضان ہوا، وحی آئی۔ فرمایا اے سلیمان ہم نے پہلے تمہارے لیے کوئی کمی رکھی ہے؟ جب بلقیس تمہارے پاس آ رہی تھی اور 4 سونے کی اینٹیں اس نے بھیجی تھی تو ہم نے کہا کہ جنگلی روڈ بناؤ 30 میل تک، 30 میل لمبی تم نے سونے کی سڑک بنائی، اس کو دونوں جانب جانور گوبر اور پیشاب کر رہے تھے، ہمارے خزانے میں کوئی کمی آئی، اس کو راضی کر دو۔ یہ ابی ابن کعب نے سنایا حضرت عباس اور حضرت عمر۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میری جان کی حاضر ہے مسجد نبی کے لیے، لیکن میں قیامت تک ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں ایک اور واقعہ ہمارا۔ مسجد نبی کی توسیع ہونے لگی، ہم پہلے حج پر گئے 85 میں، پرانا مدینہ سارا مسجد نبی کے اندر آ گیا۔ ملک فہد کو کینسر ہوا یا کوئی اور بیماری ہوئی
منت مانی میرے اللہ تو مجھے شفا دے دے، میں بہترین مسجد نبی بنوں۔ روئے بہت زیادہ گر گرا گیا۔ ان لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ جتنے گھر ہیں سب کی پیمائش کرو، دکانوں کی پیمائش کرو، جو اصل قیمت ہے اس سے 10 گنا زیادہ پیسے، 10 گنا زیادہ پیسے سب کو راضی کرو۔ ایک عرب تھا، اس کی بیوی کا نام تھا لیلا۔ وہاں ہمارے بدن گزرے مولانا عمر پالن بھل اس کے بیٹے ہیں یونس سے دوستی تھی۔ کہا کہ میری بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا استغفار زیادہ کرو، قرآن میں آئے استغفار زیادہ کرو۔ اس نے استغفار کیا، اللہ نے پھر بعد میں 2 بیٹے بھی دے دیے۔ وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا، اس نے کہا ملک فہد کا حکم آیا ہے کہ یہ اپنی 3 دکانیں جو قیمت دینا چاہتے ہیں ہم تو دے رہے ہیں 10 گنا، تو 50 گنا دینا چاہے 100 گنا دینا چاہے بتا۔ یہ چیک آیا پڑا ہے، کہا اس پر جتنی مرضی آئی قیمت دینا، ڈالر میں لکھو، پاؤنڈ میں لکھو، کروڑ ریال لکھو، کیونکہ ہم راضی کریں گے تو ان کو گرائیں گے پھر لوگ۔ انہوں نے کہا مولانا یونس صاحب سے میں کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا لکھو 0 ریال، میں کچھ نہیں دینا چاہتا، میں جنت میں بدلا ہوگا اللہ سے، خوشی سے دے رہا ہوں۔ جب یہ چین گیا ملک فہد کے پاس، اس نے ہیلی کاپٹر بھیجا کہ اس آدمی کو لے آؤ۔ جب لے کر گئے تو تمام کے 1 2 یا 3 کنویں، کہا یہ تیری ملکیت ہے، تیرے خاندان کی ملکیت ہے، یہ تیل کے کنویں یہ تو ہم نے دیا ہے، اللہ اپنی شان شان دے، اللہ پاک اپنی شان شان دے۔ تو میرے دوستو صاحب حق کا حق ادا کرنا، اس کی کوشش کرنا۔ اللہ حسد کی بیماری سے بچائے، دکانداروں میں بھی ہو جاتی ہے، ملازمین میں بھی ہو جاتی ہے، زیادہ دیا کسی کو کم، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم۔ اس میں ہمارے اندر تواضع رہے، عاجزی رہے، انکساری رہے۔ گھر والے ہیں مستورات، اماں ہے، ابا ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے بہترین سلوک کے ساتھ رہنا۔ اگلے دن میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کہا مولانا تقی عثمانی صاحب سے کہ میری 52 سال شادی ہو گئے ہیں، ایک دن بھی میاں بیوی کی لڑائی نہیں، ایک دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، تم بھی اچھے رہو۔ دیکھو کتنا سارے عالم کی ذمہ داری تھی، ساری اقوام عالم اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی۔ بقول شخص سے پہاڑوں پر بھی وزن ہوتا تو پہاڑ بھی جو ہے وہ سارے جھک جاتے۔ قرآن نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آئے محمد آئے بھر بھر کے اپنے آپ کو بھلا ڈالیں گے، اتنا بڑا غم۔ لیکن جب گھر میں جاتے تو ازواج مطہرہ کہتی ہے صحابن بسامہ، حضور مسکرا پھراتے، بیویوں کے پاس آ رہے ہیں اور مسکرا کر آ رہے ہیں، اور کہا عائشہ تجھے پتا ہے مجھے کتنی محبت ہے تجھے، تو اس سے کتنا پیار ہے، جیسے کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا کر کھائیں۔ اور میں یا رسول اللہ مجھے آپ سے کتنا پیار ہے، جیسے مکھن کو شہد میں ڈالے اور مزہ آئے، لطف ہے، اس سے زیادہ آپ کے دیدار میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ اور میں تیری تشریح میری تشریح سے پڑھ گیا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے رکھنا۔ ماں باپ ہیں میرے دوستو، لکھا ہے مسرت احمد میں کہ باپ پیچھے چلے بیٹا آگے چلے، یہ بھی گستاخی میں شامل ہے، خاص کر جب ماں باپ کا پیشاب نکل رہا ہو، اس موقع پر ماں باپ کے سامنے بچ جانا، پر اف بھی نہ کرو۔ عربی میں یہ ناخن میں جو میل ہے اس اف کہتے ہیں، تھوڑا سا میل آ جائے کراہت آتی ہے، اور ابا اور اماں کے سامنے اتنی کراہت بھی نہ کرنا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک صاحب پہ کلاچی، اس کا بیٹا ایکسیڈنٹ تھا، اس کو ملنے گئے بجلی کے محکمے میں لاہور، وہاں وہ پلاٹ میں بیٹھا تھا، یہ بیچارہ لاٹھی لے کر ایک چادر کا بندوق اوپر ایک نیچے، دور سے دیکھ کر کہا یہ ہمارا چرواہا آ رہا ہے، میری انسلٹ ہو رہی، یہ میرا چرواہا آ رہا ہے۔ اس کے کان میں بھی بات پڑ گئی، کھڑے ہو کر کہا میرے اللہ میں نے اتنے مجاہدے سے پڑھایا، آج یہ مجھے چرواہا آ رہا ہے۔
بس رویا اور چلا گیا۔ میاں اولاد دو اولاد ہی آئے، درمیان میں ایک بات سنا دوں، ابھی یہ 4 فیض ہے، 5 فیض کیا گیا لاڑ کے قریب میں بچہ دیا، 5-6 دن بیمار رہا، ڈاکٹر آیا، اس نے کہا انجیکشن لگایا، بچہ مر گیا۔ اس کو اٹھا کر ڈالنے جائے تو بھینس قابو نہ دے، بڑی مشکل سے لاٹھیوں سے بھینس کو قابو کیا، اس کو جا کر انہوں نے مٹی ڈال دی، دفن کر دیا۔ بھینس کو چھوڑا، بھینس ادھر بھاگی ادھر بھاگی، بچہ نہیں مل رہا تھا، گری مر گئی۔ اولاد تو کتے کو بھی دیا دیا، بھینس کو بھی دیا دیا، روتا ہوا گیا۔ بعد میں اللہ کی شان کرپشن کے اندر پکڑا گیا، وہاں جیل میں دماغی توازن خراب ہو گیا، 2-3 دفعہ رہا، پھر واپس بھیجا۔ ساتھی کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا کراچی میں اپنے کپڑے پھاڑتا رہا، اور لوگ کہتے تھے یہ وہ ہے جس کو باپ نے آنسو نکالے، اور جس نے باپ کو ستایا تھا اس کو دیکھ بعد پورا کرکے پر بیٹھ کر اردو کی طرح رو رہا۔ اس لیے ماں باپ کی قدر، اس کا احترام، غریب کی قدر، ہمسائے کا احترام، کہا یا رسول اللہ ہمسایہ ستاتا ہے، فرمایا صبر کرو، فرمایا ہمسایہ ستاتا ہے۔ پھر آیا تو آپ نے تیسرے دن فرمایا سامان نکال کر چوراہے پر رکھا، سامان چوراہے پر رکھا، جو ادھر سے گزرا کہ لعنت ایسے ہمسائے کا، اگلا گزرا لعنت ایسے ہمسائے کا، جس نے بس ہمسائے کو مجبور کر دیا۔ شام کو بھاگتا گیا یا رسول اللہ سارا دن بہت لعنتیں پڑی ہیں، اب میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں کسی ہمسائے کو نہیں ستاؤں گا۔ فرمایا زنا حرام ہے لیکن ہمسائے کی بیوی سے 10 دینار کے برابر، چوری حرام ہے لیکن ہمسائے کے ہاں سے چوری 10 چوریوں کے برابر، ہمسائے کا دل سے احترام۔ اور اسی طرح میرے دوستوں جو ہے صاحب حق کا حق وقت پر ادا کرنا، صاحب حق ہے اور ان کا حق جو ہے ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں، اللہ پاک رب العالمین حضور پاک کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ آپ حضرات جن شعبوں میں ہیں، میں ابھی بھی کہہ رہا تھا اور میں کہتا رہتا ہوں، یہ میں نے اس زمانے میں اور اس زمانے میں جو حرام مال سے بچے گئے مجاہد ہے، مجاہد ہے۔ اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے، اس کی نسلوں میں بہاریں ہیں، مبشرات اسے نصیب ہوں گے۔ جو آدمی اس زمانے میں رزق حرام سے بچے گا، رزق حلال کھائے گا، اللہ پاک رب العالمین آپ کو مثالی یہاں ملازمت کرنے والا بنائے، ڈیوٹی دینے والا بنائے، اور دیانتداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور اسی طرح جو محتاط ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، اور جو عارضی طور پر کنٹیکٹ پر ہیں اللہ انہیں مستقل طور پر رب العالمین رزق حلال عطا کرے۔ مولا کریم ہمیں دین کا سچا خادم بنائے، رات کی تنہائیوں میں رونے والا، بہنے والی آنکھیں، بجنے والی تاڑیں اور رونق کے کھڑے ہونے والے بال اور چمڑا اللہ نصیب کرے۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رسول پاک کا خادم بنائے، جہاں بھی جائے پیغام الہی پہنچائے۔ ہیں اللہ کے رفت سپاہی ہیں، محمدیت ہم نے جو ہے وہ جہاں بھی اللہ نے جو عہدہ دیا ہے اس عہدے کو بھلائی میں لگائے۔ آخری بات مان کر رہا ہوں، یہاں بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے جج تھے، وہ جج پہلے فیصلہ باد رہے ہیں، پھر وہاں چلے گئے، وہاں گئے تو گورنر نے بلایا اور یہ کہا کہ فلاں آدمی کا مقدمہ ہوگا، فرد جرم ٹھیک ٹھاک عائد کریں گا۔ اس نے کہا مقدمہ دیکھیں گے، واقعی مجرم ہے تو سزا ہوگی، مجرم نہیں کریں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں مجرم ہے یا نہیں، میں کہہ رہا ہوں سزا دے دیں۔ جب اس نے آنکھیں نکالی تو آپ کو پتہ ہے کرسی کا بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ بعضوں نے کہا 100 شراب کی بوتلوں کا اثر نہیں، جو عہدے کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے ظلم۔ اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا آپ مجھے ڈانٹے نہیں، آپ مجھے 3 سزائیں دے سکتے ہیں۔ ایک کوئی دور بھیجیں گے، پہلے بھی فیصلہ آباد کا یہاں کو ہٹایا گیا، دوسرا معطل قرار دیں گے، میرا ابا جی کھیتی باڑی کرتے ہیں، میں بھی کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ تیسرا مارنے کے منصوبے بنائیں گے، جب تک میرے رب نے موت نہیں لکھی اس وقت تک نہیں آئے گی، جب اللہ نے لکھ دیا ہے تب نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔
اللہ کی شان فارم آئے ہوتے حج پر گیا، حج پر گیا ہوتا ہے، رسول پاک پر سلام پڑھے، کہتے ہیں کہ وہ جنت البقیع والا جو دروازہ ہے یہاں وہاں گرا، روتے روتے وہ ان کے پہنچ گئے، اور اللہ کی شان وہاں جنازہ پڑا، جنت البقیع میں دفن کیا۔ یہاں پیچھے خبر ملی تو گورنر نے وزیر اعلیٰ سے کہا کابینہ کا اجلاس سنو، میں نے ایک ضروری بات کہا، اجلاس بلایا، سارے وزراء، پتہ نہیں کیسا گورنر تھا، بات کے سامنے آیا تو زارو قطار رویا، ایک آدمی دیکھا جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے رب العالمین آپ کو مثالی جو ہے ملازم بنائے، ملازمت والا، ڈپٹی والا، دیانتداری والی، اسے آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ نکھارے گا، خاندان کے خاندان دعائیں کریں گے، اللہ حسد کی بیماری اور غلط چیزوں سے بچائے، اوپر والا نیچے والے پر رحیم ہو اور نیچے والا اپنی اطاعت اور فرما برداری میں رکھے۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اپنی فرما برداری کے کاموں میں لگائے اور اللہ دین کا سچا سپاہی اور رسول پاک کا سفیر بنائے اور رات کی تنہائیوں میں اللہ اپنے سامنے رونے والا بنائے۔ اللہ سے دعا اللہ